رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. بیٹا خاموش. حضرت وقار سالانہ صبح کی محفل میں حضرت فقیر غلام باہو علیہ رحمہ کے اس قدس پاک کی اس تقریب کے اندر میں اور آپ حاضر ہیں. ایک دو باتیں اس حوالے سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. احباب محبت و عقیدت اس قدس پاک کی مجلس کے اندر محفل کے اندر حاضر ہے. عصر کے بعد بھی خطاب اور مغرب کے بعد بھی یہ قدس پاک کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. میں چند لمحوں کے لیے چند منٹوں کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حافظ محمد ریاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری زندگی کلمے کا ورد، لوگوں کی اصلاح اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلانے میں بسر کی. اور یہی آپ کا خاصہ کہ آپ کے نام کے ساتھ کلمے والے فقیر کا لفظ لگا دیا گیا. میں نے آپ احباب کے سامنے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ. اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، یہ ذکر حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل ہے. اور جب ہم اس ذکر کو کہتے ہیں تو کلمہ طیبہ سے مراد پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے ساتھ اللہ کو محبوب کرتے ہیں. اذان سنیے. کلمہ طیبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ یہ آب طہور ہے. 7 سمندروں کا پانی مل کر وہ گناہ نہیں دھو سکتا تو ایک بار سن کے دل سے پڑھنے سے کلمہ طیبہ دھو دیتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. جس نے اخلاص کے ساتھ ایک بار کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گئے. یہ کلمہ طیبہ ہے جو بندے کو مومن اور مسلمان بنا دیتا ہے. یہ کلمہ طیبہ ہے جو انسان کے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. یہ کلمہ طیبہ ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. یہ کلمہ طیبہ ہی ہے جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے. یہ کلمہ طیبہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ کلمہ طیبہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے. بظاہر یہ دو چند الفاظ کا ایک مجموعہ ہے، لیکن اس کلمے میں کتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے اس کلمے میں کہ ایک مسلمان سپاہی ہو، ایک مسلمان مرد ہو یا ایک عورت بھی ہو تو پورا کفر ایک طرف ہو اور وہ اکیلا ڈٹ جاتا ہے. یہ طاقت اور قوت کس نے پیدا کی؟ کلمہ طیبہ. کفار مکہ کے سامنے قریش مکہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے سردار، دولت، سرمایہ والے، سب کچھ تھا، لیکن ان کے سامنے حضرت بلال حبشی ڈٹ گئے. بالکل غلام تھے. ان کے سامنے حضرت خبیب ڈٹ گئے، ان کے سامنے حضرت خباب ڈٹ گئے، ان کے سامنے حضرت زلیرہ، ان کے سامنے حضرت سمیہ. ان لوگوں کے اندر کون سی طاقت تھی؟
سلمان فارسی کے پاس کون سی قوت تھی، ان کے پاس کون سا ایٹم بم تھا، لیکن یاد رکھنا یہ کلمہ طیبہ کفار کو ایٹم بم سے بھی زیادہ تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس کلمے کے اندر یہ اس کلمے کا فائدہ ہے، اس کلمے کا اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کی وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھو، اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ملتی ہے، فرمایا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے نا، کتنی بار؟ 70,000 مرتبہ، 70,000 مرتبہ، بعد میں اس سے کم زیادہ، کس نے 72,000 مرتبہ کہا، کس نے 75,000 مرتبہ کہا۔ فرمایا جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے اور اس کو کسی کو ایصال ثواب کر دیتا ہے یا اپنے لیے رکھ لیتا ہے ایصال ثواب کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا آسان طریقہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھو۔ اس تین چیزیں، تین ذکر ایسے ہیں جو انسان کے مقدر کو بدل دیتے ہیں۔ تین چیزیں اس محفل پاک کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں، ایک تربیت ہے، ایک تعلیم ہے کہ 3 قسم کے ورد ایسے ہیں جو انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اور اس سے انسان دیکھے کہ اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، زندگی سمجھ آتی ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک کلمہ طیبہ، دوسرا درود پاک، اور تیسرا استغفار۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جو بندہ ان تینوں اعمال کو کرتا ہے اس کی زندگی سمجھ جاتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، مال کی، اولاد کی، جان کی، لوگوں کی، کوئی ان تینوں اورات کو اپنا حرص جاں بنا لو، ان کو اپنا وظیفہ بنا لو، کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھو۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان کی نجات کا سبب بنتا ہے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، ایک بار درود پڑھو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، بڑے کمال کی چیز ہے۔ استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ 3 اعمال صوفیہ فرماتے ہیں، ان کا انسان کو اپنی زندگی میں عمل رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور نے فرمایا جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، پڑھ کر اپنے کسی فوت شدہ کو بخش دیتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں کتابوں کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے بزرگ ولی کامل، ان کی ولایت کا شعرا اور بہت بڑا تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے اپنے آستانے پہ فقراء کی دعوت کی، کچھ فقیر لوگ بلائے، اہل تصوف بلائے، اہل محبت بلائے، کچھ درویش لوگوں کی دعوت کی، ان کو اپنے آستانے پہ بلایا۔ یہ فقیروں کا، درویشوں کا طریقہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ خانہ دے خان پروں نے، درویش دعوت کرے گا تو درویشوں کو بلائے گا، وہ عالم دعوت کرے گا تو علماء کو بلائے گا، دنیا دار کرتے ہیں تو دنیا داروں کو بلاتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فقیروں کو، درویشوں کو دعوت دی، ان کو بلایا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان درویشوں کے اندر ایک نوجوان درویش تھا، وہ نوجوان درویش جو ہے نا ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ چند دن ہوئے یا کچھ وقت گزرا، میری والدہ فوت ہو گئی، والدہ دنیا سے پردہ کر لی ہے۔ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے کشف ہوا ہے، میں نے کشف کی نگاہ سے دیکھا، سارے پردے ہٹ گئے کہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ جو تصوف طریقت والے نا، ان کو کشف الصدور بھی ہوتا ہے، کشف القبور بھی ہوتا ہے، اور پھر جنید بغدادی کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھانے والا کشف تو ہونا ہی تھا اسے۔ فرماتے مجھے کشف ہو گیا، وہ نوجوان کہنے لگا تھا کشف کی عالم میں نے اپنی ماں کو دیکھا، والدہ کو دیکھا، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو میں برداشت نہیں کر سکا، رو پڑا، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ اپنے لیے پڑھ کے رکھا تھا۔ بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے لیے سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو بیٹھ کے سارا دن بجائے اس کے کہ فضول کام کرتے رہے، وہ ورد کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے فوج شدگان کے لیے بھی۔ تو یہ ایک تعلیم ہے اس حوالے سے کہ کم از کم ہم اپنے لیے تو کر لیں، بعد میں پتہ نہیں کوئی کرے یا نہ کرے۔ ہر بندے کا تو عرس بھی نہیں نہ منایا جاتا، لوگ تو بھول ہی جاتے ہیں نا، دوسرے دن بھول جاتے ہیں۔
تو بعد میں پتہ نہیں کوئی یاد کرے نہ کرے تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ تو سرمایہ رکھنا چاہیے نا، جو قبر میں کام آئے، جو حشر میں کام آئے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے نا 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا تھا اپنے لیے۔ جب اس نوجوان کی یہ حالت کیفیت دیکھی، رونا دیکھا، اور اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا، تو فرماتے ہیں دل ہی دل میں میں نے کہا یا اللہ، وہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ میں نے اپنے لیے پڑھا ہے، اس کی ماں کو میں اصالِ ثواب کرتا ہوں، اس کی ماں کو بخش دے۔ اور میں نے اتنی بات کہی تھی کہ وہ نوجوان ہنسنے لگا، مسکرا دیا، اسے نہیں بتایا، میں نے دل میں یہ خیال کر کے نا تو کر دیا۔ تو میں نے نوجوان سے پوچھا اب کیا ہوا؟ میں نے کہا اب میری ماں جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے، اب وہ جنت کے اندر ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی نے جو اگلے لفظ فرمائے، آپ فرماتے ہیں اس نوجوان کا کشف مجھے اس حدیث سے تصدیق ہوئی، اور یہ حدیث اللہ کے محبوب کی سچی حدیث ہے، اس نوجوان کے کشف سے ثابت ہو گیا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس نوجوان نے عملی طور پہ بتا دیا۔ تو یہ کلمہ طیبہ، اس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے، اسی لیے کلمے کا ورد، کلمے کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اس کو اپنا معمول بنائیں، اور اس یہاں پر آ کر یوسف سے پاک سے تعلیم یہ ملتی ہے، پیغام یہ ملتا ہے کہ کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور جو بندہ کلمے سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو پھر یہ کلمہ اسے ڈوبنے نہیں دیتا، یہ کلمہ قبر میں بھی کام آتا ہے، یہ کلمہ حشر میں بھی کام آتا ہے۔ تو اس لیے کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھے، دل سے پڑھے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، مینوں کلمہ مرشد پڑھایا، مینوں کلمہ مرشد پڑھایا، میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ بس کوئی کلمہ پڑھانے والا مل جائے، کوئی راہبر مل جائے، کوئی رہنما مل جائے، کوئی کلمے والا فقیر مل جائے جو اپنے پاس بٹھا کے کلمہ پڑھا دے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بندے کی زندگی سمجھ جاتی ہے، سیرت اور صورت بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ بس اسی کلمے کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلمہ کام آئے گا، اور یہ کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم آپ اس سے پاک میں آئے، دعا میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ نماز کا وقت چونکہ ہو چکا ہے تو اب دعا، اس کے بعد نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی جائے۔ اور میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا